بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی التقیہ۔ بحث امامت سے مربوط آخری بحث وہ ہے تقیہ کے بارے میں۔ تقیہ کا عقیدہ فقط امامیہ اثنا عشریہ کا ہے۔ جو لوگ اہل البیت علیہم السلام کو اپنا امام مانتے ہیں وہ تقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ تقیہ کے بارے میں قرآن مجید میں شواہد موجود ہیں۔ اس تقیہ کے بارے میں خود ائمہ ہدیٰ علیہم السلام فرما کر گئے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا التقیۃ دینی و دین آبائی، کہ تقیہ میرا دین ہے، یعنی میرے دین کا حصہ ہے تقیہ اور میرے آبا کے دین کا۔ تقیہ ہمیشہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں واجب ہوتا ہے تو کہیں حرام بھی ہوتا ہے۔ تقیہ حق کو چھپانے کے لیے نہیں، تقیہ اہل حق کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ تقیہ اہل حق کو کے خون کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ تقیہ اسلام اور دین کے لیے باعث ضرر ہو وہاں تقیہ نہ فقط جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ وہاں اظہار حق کرنا ہوتا ہے، اظہار اسلام کرنا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ موارد ہیں جہاں تقیہ واجب بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس تقیہ کا اصل فلسفہ انشاءاللہ ہم آیات کو بھی تلاوت کرتے ہیں، روایات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تقیہ کا اصل مقصد اہل حق کو اہل باطل سے محفوظ رکھنا ہے۔ چونکہ باطل ہمیشہ اپنے اس زعم میں ہوتا ہے، اس گھمنڈ میں ہوتا ہے کہ مجھے ہر جگہ میرا قبضہ ہو، میرا تسلط ہو، اور ظاہر حق اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو باطل حق کو اہل حق کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر قتل و کشتار سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جس کے بارے میں اہل باطل کو یہ پتہ ہو کہ یہ حق والا ہے پھر فوراً اس کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو اہل حق کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے فلسفہ، تاکہ اہل حق زندہ رہیں، تاکہ پیغام حق پہنچتا رہے اور وہ اہل حق کے ذریعے جو دین خدا ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس لیے کہ اہل حق ہوں گے تو حق لوگوں تک پہنچے گا، اہل حق نہ ہوں گے تو لوگوں کو حق کی پہچان نہیں ہوگی۔ پھر اہل حق کو بچانا ضروری ہے۔ ہاں جہاں پر تقیہ کرنا باعث ضرر ہو اسلام اور دین کے لیے، نقصان ہو، پھر وہاں تقیہ حرام ہو جاتا ہے، اور ایسے موارد ہیں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عقیدتنا فی التقیہ، بحث امامت اس بحث تقیہ پر اختتام پذیر ہو جائے گی کہ تقیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں روی عن صادق آل البیت علیہم السلام فی الاثر الصحیح، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت صحیحہ کے ذریعے یہ نقل ہوا کہ امام نے فرمایا التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے، یعنی میرے دین میں بھی ہے، میرے آبا کا دین ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس کا تقیہ نہیں، جس کا تقیہ پر اعتقاد و ایمان نہیں، اس کا دین نہیں۔ اس حد تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تقیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هِيَ لَقَدْ كَانَتْ شِعَارًا لِآلِ الْبَيْتِ علیہم السلام، اور یہ تقیہ کرنا اہل بیت علیہم السلام کی روش تھی، ان کا شعار تھا، ان کا طریقے میں خود تقیہ شامل تھا۔ کس لیے تقیہ فرماتے تھے بعض مقامات پر؟ دفعاً للضرر عنہم وعن اتباعہم، تاکہ ظالم اہل باطل خود ان کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچا سکے، اور ان کے جو تابع ہیں، ان کی جو اتباع کرنے والے جو ان کے شیعہ ہیں، ان کو بھی ظالم کے اس ضرر سے بچانے کے لیے تقیہ فرماتے تھے۔ تقیہ کیوں کرتے تھے؟ حقناً لدمائہم، خون اپنے شیعہ کے اور اپنے خون کو محفوظ رکھنے کے لیے تقیہ فرماتے تھے۔ استصلاحاً لحال المسلمین، مسلمانوں کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھی بسا اوقات تقیہ کا سہارا لیتے تھے، تقیہ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ وَجَمًّا لِكَلِمَاتِهِمْ، کلمہ وحدت، یعنی ان کی وحدت کو، ایک کلمہ وحدت پر ان کو متفق کرنے کے لیے، ایک جگہ باقی رکھنے کے لیے اہل اسلام کو تقیہ فرماتے۔ لمن لشخصہم، شخص کہتے ہیں انتشار کو، ان کے انتشار یعنی پراگندہ ہونا، متفرق ہونے سے بچانے کی بجائے ان کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے تقیہ فرماتے تھے، تاکہ یہ گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ، تقسیم در تقسیم اہل اسلام کی نہ ہو جائے۔ تقیہ اس کے لیے تھا۔ فرماتے ہیں وَمَا لَسِّمَتَا تُعْرَفُ بِهَا الْإِمَامِيَّةُ دُونَ غَيْرِهَا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علامت تھی، یہ روش تھی امامیہ کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ امامیہ یعنی ہوتے ہی شیعہ وہ ہیں جو تقیہ کے قائل ہیں۔ دون غیرہا من الطوائف والامم، دیگر گروہ، دیگر امتیں، وہاں تقیہ کا تصور نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں آیت اللہ مظفر، کل انسان اذا احس بالخطر علی نفسہ او مالہ بسبب نشر معتقدہ، کہ جب بھی کوئی انسان، بات شیعہ سنی کی نہیں، بات مسلم غیر مسلم کی نہیں، کوئی بھی انسان جب اپنی جان اور مال پر خطرہ محسوس کرتا ہے، کس سے؟ بسبب نشر معتقدی، کہ اگر میں نے اپنا اعتقاد واضح کر دیا، اگر میں نے اپنا اعتقاد ظاہر کر دیا، یا میری جان کو خطرہ ہے یا میرے مال کو، جب بھی وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کوئی بھی انسان، لا بد ان یتقتم ویتقی فی مواد الخاطر، تو ضروری ہے کہ ایسے خطرات کے معام کر وہ اپنے آپ کو چھپائے اور اپنے آپ کو ان خطرات سے بچائے۔ یہ ایک عقلی سی بات ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ تَقْتَضِيهِ فِطْرَةُ الْعُقُولِ، کوئی کہے یا نہ کہے، تیرا عقل بھی یہی کہے گا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا یہ عقیدہ معتقد ظاہر کیا تو میری جان لے لیں گے، میرا مال لوٹ لیں گے، تیرا عقل کہے گا اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے نہ کہے، تیرا عقل بھی تمہیں یہی سمجھائے گا۔ تقیہ بھی یہی ہے۔ تقیہ عین حکم عقل کے مطابق ہے۔ عقل کہتا ہے کہ جس چیز کے اظہار سے تیری جان مال کو خطرہ ہو، اس کا اعتقاد رکھو، اس پہ ایمان رکھو، لیکن ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا جان اور مال محترم ہے، عزیز ہے، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا، یہ عقل کہتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ وَأَئِمَّتُهُمْ لَاقُوا مِنْ غُرُوبِ الْمِحَنِ وَصُنُوفِ الضِّيقِ عَلَىٰ حُرِّيَّاتِهِمْ فِي جَمِيعِ الْعُهُودِ، امامیہ ہوں، شیعہ ہوں یا شیعہ کے امام ہوں، ہر دور میں، اکثر ادوار میں، جمیع العہود، ہر دور میں یہ تنگی میں رہے ہیں، مختلف قسم کی سختیوں میں رہے ہیں، کبھی بنی امیہ، کبھی بنی عباس،
کبھی عثمانی، کبھی فلاں، ہر دور میں ائمہ علیہم السلام اور ان کے ماننے والے شیعہ جن کو امامیہ کہتے ہیں ہمیشہ مختلف قسم کی سختیوں میں اور تنگی میں وقت گزارا ہے۔ کہ ما لم تلاقہ ایتو طائفۃ او امۃ اخری، کہ جن مشکلات اور تنگیوں کا ائمہ علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں نے سامنا کیا، کسی امت اور کسی گروپ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا جتنی مشکلات ائمہ ہدی علیہم السلام پر ہیں یا ان کے چاہنے والوں پر ہیں۔ فاضطروا فی اکثر عہودہم الی استعمال التقیہ، اور اکثر زمانوں امام یا ان کے چاہنے والے مضطر ہو گئے کہ وہ تقیہ کا استعمال کریں، تقیہ کا سہارا لیں، اپنا خون بھی محفوظ رکھیں اہل باطل سے، اپنے چاہنے والوں کے خون کو بھی محفوظ رکھیں، ان کے اعمال کو بھی محفوظ رکھیں۔ کیسے؟ بے مقاتمۃ المخالفین لہم، ان کے جو مخالف تھے ان سے چھپا کر، وترک مظاہرتہم، اور اپنے معتقدات کو ظاہر کرنے کو ترک کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے کہ میں کون ہوں۔ علی بن یقطین آپ کے سامنے۔ وستر اعتقاداتہم واعمالہم المختصۃ بہم عنہم، وہ اعتقاد اور اعمال جو امامیہ کا اعتقادات تھے کسی اور کے نہیں تھے، وہ اعمال جو امامیہ کرتے تھے کوئی اور نہیں کرتے تھے، ان کو چھپا کے رکھتے تھے عنہم، اہل باطل سے، ظالموں سے۔ فرماتے ہیں لما کان یعقب ذلک من الضرر فی الدین والدنیا، اس لیے کہ ایسا کرنا ان کی دین اور دنیا کے لیے باعث ضرر تھا، اس کا اگر اظہار کرتے تو اس کا انجام ضرر تھا۔ وَلِهَذَا سبب امتازوا بالتقیہ، یہی وجہ ہے کہ امامیہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ تقیہ کے قائل ہیں یا ائمہ کا، وَعُرِفُوا بِهَا دُونَ سِوَاهُمْ، اور امامیہ ہی اس سے معروف ہے کہ تقیہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، کسی اور کے بارے میں یہ چیز معروف نہیں ہے، نہ وہ کرتے ہیں۔ ایت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِلتَّقِیَّةِ أَحْكَامٌ، تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے تو کبھی حرام، اس کے احکام ہیں۔ من حیث وجوبہا وعدم وجوبہا، کہیں تقیہ کرنا واجب ہے تو کہیں واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ بحسب اختلاف مواقع خوف ضرر، اس لیے کہ کہاں کہاں تقیہ کرنا ہے اس موقع کی مناسبت سے تقیہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں تیرے اوپر تقیہ کرنا واجب ہے، یہاں تیرے اوپر تقیہ کرنا حرام ہے۔ مواقع ضرر دیکھیں، ضرر کس کو ہے؟ تیری ذات کو ہے یا تیرے اسلام کو ہے، دین، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تقیہ کے احکام مذکورۃ فی ابوابہا فی کتب، یہ علماء کی جو کتب فقہی ہیں ان میں یہ سارے موارد ہیں، کہاں تقیہ ہے اور کہاں نہیں ہے۔ لیست ہی بواجبۃ علی کل حال، تقیہ ہر زمانے کی ہر حال میں واجب نہیں ہوتا، بل قد یجوز او یجب خلافہ فی بعض الاحوال، بلکہ بعض صورتوں میں جائز اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے تقیہ کے خلاف جانا، کہ تقیہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیا جائے، لیکن بسا اوقات صورتحال کا تقیہ بھی کی گنجائش ہے لیکن وہاں تقیہ حرام ہو جاتا ہے، جائز ہی نہیں ہوتا۔ کما اذا کان فی اظہار الحق والتظاہر بہ نصرۃ للدین، اگر حق کا اظہار کرنا لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی، اس سے دین کی نصرت ہوتی ہے۔ وخدمۃ للاسلام، اظہار حق اسلام کی خدمت بنتا ہے۔ جہاد فی سبیلہ، سبیل حق میں جہاد بنتا ہے حق کا اظہار کرنا، ایسی صورت میں پھر تقیہ نہیں ہے۔ فإنہ عند ذلک یستہان بالاموال، پھر مال بھی کم اہمیت ہو جاتا ہے اور انسان کی ذات کی بھی پھر
اسلام کی عزت کے مقابل میں کوئی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں جان دے دو لیکن اسلام محفوظ رہے. آپ نے دیکھا نہیں امام حسین علیہ السلام نے کوئی تکیہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت اسلام کی خدمت یہ تھی کہ حق کا اظہار کیا جائے، دین کی نصرت یہ تھی کہ حق کا اظہار کیا جائے. پھر نہ جان کی پرواہ ہوئی نہ مال کی. فرماتے ہیں قد تحرم التقیہ فی الاعمال، بسا اوقات تقیہ حرام ہو جاتا ہے بعض اعمال میں. کون سا؟ التی تستوجب قتل النفوس المحترمہ. اگر ایک انسان کا تقیہ کرنا ایک نفس محترمہ کے قاتل کا سبب بنتا ہو. مثلا میں اگر یہ سمجھوں کہ میں یہاں تقیہ کروں گا تو اس سے ایک مومن کی جان چلی جائے گی، نفس محترمہ کے قتل کا سبب ہو، ایسے مقام پر تقیہ کرنا حرام ہے. ذرا تقیہ کسی کی جان کے لیے خطرہ ہو کہ اس کے قتل کا سبب بنے، حرام. اور رواجا للباطل، اگر تقیہ کرنا باطل کے فروغ کا سبب بنتا ہو. فساداً فی الدین، اگر تقیہ کرنے سے دین میں فساد لازم آتا ہو. او ضرراً بالغاً علی المسلمین، یا اگر تقیہ کرنا مسلمانوں کے لیے باعث ضرر ہو، بڑا ضرر ہو. کیسے؟ باضلالہم، کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. او افشاء ظلم، یا اس سے ظلم وہ پھیل جائے گا. والجور فیہم، پھر یہاں پر تقیہ نہیں کرنا. اس لیے کہ باطل کو رواج دینا، کسی نفس محترمہ کو قتل کرنا یا اس کا سبب بننا، دین میں فساد پیدا کرنا، مسلمانوں کو ایسی ضرر پہنچانا کہ جس سے ان کی تہس نہس ہو جائیں، ظلم و بربریت ان پر چھا جائے، ایسے موارد کا اگر سبب بن رہا ہو پھر وہاں تقیہ نہیں کرنا، حرام ہو جائے گا. کیوں؟ تقیہ کرنا تھا حق کو محفوظ کرنے کے لیے، نہ کہ ظلم کو پھیلانے کے لیے. تقیہ کرنا تھا حق کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے، نہ کہ ظلم کو رائج کرنے کے لیے. تقیہ کرنا تھا لوگوں کی جان مال کو محفوظ کرنے کے لیے، نہ کہ ان کو ضائع کرنے کے لیے. وعلیٰ کل حال فرماتے ہیں لیس معنی التقیۃ عند الامامیہ، توجہ رکھنی ہے. شیعہ جو تقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہا تجعل منہم جمعیتا سریہ، کہ وہ تقیہ کے ذریعے ایک پوشیدہ جماعت، ایک خفیہ جماعت بنانا چاہتے ہیں کہ اس تقیہ کے ذریعے ایک پورا گروہ ہو جو خفیہ ہو، جو کسی کو نہ جانتا ہو. لغایت الحدم والتخریب، تاکہ اس سے وہ دین کو خراب کرے، دین کے احکام کو مٹا دے. نہ نہ نہ، قطعاً ایسا نہیں ہے. کما یرید ان یصورھا بعض اعدائہم، کہ بعض جو دشمنان امامیہ ہیں وہ امامیہ کی یہی تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں. کیا؟ اپنے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کے ذریعے ایک ایسے گروہ کو تیار کرتا ہے خفیہ طور پر جو احکام دین کو یہ کرے گا وہ کرے گا. نہ، یہ وہ لوگ ہیں غیر المتورعین فی ادراک الامور علی وجہ، جو معاملات کو جیسے ہیں ان کی حقیقت کے پر کو درک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ تقیہ کہاں ہوتا ہے، موارد تقیہ کہاں ہیں، مفہوم تقیہ کیا ہے. اصلاً ان چیزوں کے ادراک میں بھی کوئی صحیح کوشش نہیں کرتے. وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ فَهْوَ الرَّأْيِ صحیح عندنا، اور ہم امامیہ کے نزدیک تقیہ کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالتے. بھئی سمجھو تو صحیح کہ شیعہ تقیہ سے مراد کیا لیتے ہیں، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. فرماتے ہیں کما انہ لیس معناہا، توجہ کرنی ہے. تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہا تجعل الدین و احکامہ سرا من الاسرار، کہ تقیہ جو ہے وہ دین اور احکام دین کو اسرار الہیہ میں سے ایک سر راز بنا دے کہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے. تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے.
کہ وہ دین کو ایک راز بنا دے. ہاں فلا لا یجوز ان یداع لمن لا یدین بہ، فرماتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں رکھتا اس تک نہ پہنچایا جائے. نہ، ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جو دین کو نہیں مانتا ہم اس کو بتائیں ہی نہیں، اس تک پہنچائیں بھی نہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے. کیف؟ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تقیہ مطلب؟ کتب الامامیت و مؤلفاتہم، آپ ذرا دیکھیں صحیح کہ شیعہ علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. کون سا علم ہے جس میں شیعہ علماء نے کتابیں نہیں لکھیں؟ وہ ساری کتابیں اس لیے تھیں کہ دین ہر بندے تک پہنچے، نہ کہ وہ دین کو چھپانے کے لیے تھیں. جو دین حق پر نہیں تھے ان تک دین پہنچانے کے لیے یہ ساری محنت ہوئی ہے، نہ کہ ان سے دین کو روکنے کے لیے. کتب الامامیہ و مؤلفاتہم فیما یختص الفقہ والاحکام مباحث الکلام والمعتقدات قد ملأت الخافقین، مشرق و مغرب. مراد کیا ہے؟ یعنی جگہ جگہ پر شیعہ فقہا کی کتابیں، تالیفات ہر لائبریری پہنچی اور حق پیغام حق انہوں نے پہنچایا ہے. وَتَجَاوَزَتِ الْحَدَّ الَّتِي يُنْتَظَرُ مِنْ أَيَّةِ أُمَّةٍ تُدِينُ بِدُونِهَا، کوئی بھی امت، کوئی بھی گروہ جس دین کا بھی قائل ہے، جتنا ایک اس سے توقع ہو کہ وہ اپنے دین کو لوگوں تک پہنچائے، شیعہ علماء نے اس سے کہیں زیادہ دین حق دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچایا اور ہر جگہ تک پہنچایا. کوئی یہ بات نہیں کر سکتا کہ شیعہ نے تقیہ کے ذریعے دین کو چھپایا. ہم نے چھپایا نہیں، ہم نے لوگوں تک پہنچایا. بل ان عقیدتنا فی التقیہ، تقیہ کے بارے میں ہم امامیہ کا، ہم اثنا عشریہ کا جو عقیدہ ہے، قد استغلها من اراد التشنیع علی الامامیہ، غلو سے کام لیا ہے اس بندے نے جو امامیہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، جو بغض رکھتا ہے. اس نے اس تقیہ کے سمجھانے میں کی تو کوشش نہیں کی نا. لوگوں کے سامنے جو تصویر پیش کی ہے کہ شیعہ تقیہ سے مراد یہ لیتے ہیں، اس نے غلو سے کام لیا. فَجَعَلُوهَا مِن جُمْلَةٍ مَتَاعٍ فِيهِمْ، جہاں اور بہت سارے اعتراضات اور غلط نسبتیں شیعہ کی طرف دیں، وہاں اس تقیہ کو بھی انہی میں سے ایک تان شمار کیا. شیعہ اس لیے غلط ہیں، ان کا عقیدہ اس لیے غلط ہے چونکہ یہ تقیہ کے قائل ہیں. اللہ اکبر. وَكَأَنَّهُمْ كَانَ لَا يَشْفِي غَلِيلُهُمْ، غلیل کہتے ہیں غصے کو، حقد، کینے کو، یعنی ان کا غصہ، ان کا کینہ ٹھنڈا نہ ہوا. اِلَّا أَن تَقَدَّمَ رِقَابُ رَسُولٍ، مگر وہ چاہتے تھے کہ شیعوں کو تلواروں کے سامنے پیش کر دیا جائے. ایسی غلط تعبیریں شیعہ کی طرف سے سمجھے بغیر دی گئیں تاکہ دشمن ان کو فوراً قتل کر دے. کیوں؟ لِاسْتِئْصَالِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ فِي تِلْكَ الْأُصُولِ، چونکہ اس زمانوں میں یہ اہل باطل چاہتے کہ شیعہ کو وہ اصل سے، یعنی ان کو جڑ سے بالکل ہی ختم کر جائے، کہیں شیعہ نظر ہی نہ آئے. حتیٰ کہ الذی یکفی فیہا، ان زمانوں میں بس یہی کافی تھا. کیا؟ ان یقال، کہ اگر کہا جاتا کہ ھذا رجل شیعی، کہ یہ وہ بندہ ہے جو شیعہ علی ہے، نہ کہا جاتا. یہ کہا جائے کیوں؟ لِیُلَاقِی حَتْفَهُ عَلَى یَدِهِ، تاکہ دشمنان اہل بیت فوراً اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں، بس اس ایک جملے پر کہ ھذا رجل شیعی. اہل بیت کے دشمن کوئی ایک تو نہیں تھے، من الامیین، بنی امیہ، بنی عباس، عثمانی، سب دشمنان اہل بیت تھے. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ طَعْنُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ یستند الی عدم مشروعیتها من ناحیت دینیت، اور جب کوئی اعتراض کرنے والا شیعہ پر یہ طعن کرتا، یہ اعتراض کرتا کہ شیعوں کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے کہ اصلاً تقیہ کا شریعت محمدی میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، یہ شیعوں کا ایک من گھڑت نظریہ ہے تقیہ والا.
فَإِنَّا نَقُولُ لَا، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب، اِنَّا مُتَّبِعُونَ لِأَئِمَّتِنَا، یاد رکھو ہم ائمہ ہدا علیہم السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایک، نحنو نہتدی بہداہم، ہم ائمہ سے ہدایت لینے والے ہیں۔ ہم جن کے تابع فرمان ہیں، ہم جن سے ہدایت لیتے ہیں، ہم امرونا بہا، انہوں نے ہمیں تقیہ کا حکم دیا ہے۔ وفرضوها علینا وقت الحاجہ، اور وقت ضرورت ہمارے اوپر تقیہ فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ وَهِيَ عِندَهُم مِّنَ الدِّينِ، اور ائمہ نے کہا کہ تقیہ دین اسلام کی جز ہے، دین سے ہے۔ وقت سمیتا، اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان سن چکے ہیں۔ امام نے فرمایا لا تقیۃ لا من لا تقیۃ لا لا دین لا، جس کا تقیہ نہیں، جو تقیہ نہیں، اس کا دین بھی نہیں۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری، وقد ورد فی تشریعہ فی نفس القرآن الکریم، آیات مجیدہ موجود ہیں۔ قرآن کو پڑھنا اور بات ہے، غور کرنا اور بات ہے، آیات مجیدہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت مجیدہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 106۔ پوری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آیت یہ ہے، من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ بات کو سمجھ، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہی تقویہ ہے۔ هذه الآية في عمار بن یاسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من اعداء الاسلام، کہ جناب عمار جب ان کے والد اور والدہ کو دشمنان نے قتل کر دیا اور ان کو کہا کہ تم بھی اسلام سے اظہار برات کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے تقیۃً ایسا کیا۔ لوگ انہیں آ کر پیغمبر کے سامنے شکایت کی کہ عمار نے ایسا کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہی تقیہ ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 28، ذرا غور کرنا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات۔ یہ ہمارا محل بحث ہے، یہ ہمارا محل بحث ہے، الا ان تتقوا منهم تقات۔ سورہ مومن آیت نمبر 28، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ یہ پوری آیت تھی۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من آل فرعون یکتم ایمانہ، تو پس ہمارے لحاظ سے تقیہ دین اسلام کی جز ہے۔ قرآن میں بھی اس کی شہادت موجود ہے، روایات میں بھی موجود ہے۔ تقیہ لوگوں کی جان مال محفوظ کرنے کے لیے ہے، ہمیشہ واجب نہیں ہوتا، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی حرام۔ تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے 2 درسوں میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔